کو آگے جاری رکھتے ہوئے اس آیت کے فوری بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. لیکن وہ لوگ، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے کہ وہ خوف، وہ جیسے کہ قرآن مجید کی دوسری کئی آیات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ انسان جب آخری وقت میں پہنچتا ہے نا، آخری مرحلے میں موت کے قریب، اس کا اپنا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کو ہم کیفیت میں بیان نہیں کر سکتے. اس کیفیت کو جو خوف ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے اور غم بھی ہوتا ہے. خوف اس بات کا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، غم اس بات کا کہ میں سب اپنوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی جائیداد، اپنے بال بچے سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی موت کے لمحات سے لے کر جنت میں پہنچنے تک جو جو مراحل ہوں گے، ان مراحل میں نہ ان کو خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا کہ جب ایک مومن کا آخری وقت آتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں نہ غم کرنے کی ضرورت ہے نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے. ہم تمہارے ساتھ اس دنیا میں تھے اور اس مرحلے میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، موت کے وقت، موت کے بعد بھی، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی انتظار کر رہی ہے. اور یہ چیز وہی سن سکتا ہے جو موت کے قریب ہو. میرے دوست، جو موت کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت ہے. اور جب فرشتوں کی طرف سے اس کو یہ وعدہ دے دیا جائے تو پھر نہ اس کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. مرنے والے کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ قبر میں کیا کچھ مرحلہ ہوگا، اس کے بعد کے مراحل کے بارے میں، لیکن جب فرشتے اس کو اس بات کا وعدہ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے اطمینان ہی اطمینان ہے. لیکن اس کے علاوہ الذین یأکلون الربا، جو لوگ اس دنیا میں سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن ان کے اوپر اتنا خوف طاری ہوگا کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ وہ باولے ہوئے جا رہے ہیں. ایسے جیسے جن جس کو چمٹ جاتا ہے نا، جس کو جن چمٹ جائے، جو پوزیس ہو جائیں، تو وہ جس طرح دیوانگی اس پہ طاری ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اس قدر باولے ہو رہے ہوں گے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے ربا کو، یعنی سود کو سود نہیں قرار دیا تھا، بلکہ وہ سود کو تو کہتے تھے کہ یہ ایک کائنڈ آف ٹریڈ، یعنی ایک تجارت کا ایک ذریعہ ہے، یہ ایک تجارت کی قسم ہے. اور دور جاہلیت میں جس قسم کا کاروبار چلتا تھا وہ بہت ہی سمپل سا ہوتا تھا. وہ یہ کرتے تھے کہ قرض دیتے تھے دوسروں کو، جو ساہوکار ہوتے تھے وہ قرض دیتے تھے. ایک قرض یہ ہوتا تھا جو تجارتی بزنس کے لیے، اور دوسرا پرسنل لون کے طور پر دیا کرتے تھے. اب جو قرض وہ دیتے، چاہے وہ بزنس کے لیے ہو چاہے وہ پرسنل لون کے طور پر ہو، پہلے ہی سے طے ہو جاتا تھا کہ میں نے تمہیں آج 1000 دینار دیے ہیں، اور جب تم مجھے لوٹاؤ گے تم نے مجھے 1250 دینار دینے یا 1500 دینار دینے. اور اسی طرح پرسنل لون کا بھی معاملہ اسی تھا. دوسری شکل یہ ہوتی تھی سود کی کہ وہ جب کوئی چیز فروخت کرتے اور خریدنے والا اس کا ضرورت مند ہوتا اس چیز کا، یعنی چاہے وہ غلہ ہو، اناج ہو یا کوئی اور چیز ہو، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ اس سے ادھار لے لیتا، اور ادھار لینے کے بعد وہ اس سے مدت طے کر لیتا کہ جی کہ 1 مہینے کے بعد میں ادا کر دوں گا. اور اگر وہ ادا نہیں کر پاتا تو فوری طور پر اس پر سود چڑھ جاتا تھا، اور وہ ہر مہینے ہر ہفتے اس پر سود چڑھتا چلا جاتا تھا. اور اس قسم کی مثالیں ہمارے اپنے پاس بہت ساری آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر ایک غریب آدمی اگر وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ساہوکاروں سے، جاگیرداروں سے اگر کچھ پیسے لیتا ہے، ساری زندگی وہ ان کو ادا کرتا رہتا ہے، ساری زندگی وہ ان کو ادا کرتا رہتا ہے. اب
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قسم کا کاروبار کر کے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھی ایک تجارت ہے. وہ کہتے تھے کہ جی کہ انما البیع مثل الربا، کہ جو تجارت ہے وہ بھی جو ربا ہے وہ بھی تجارت ہی کا ایک حصہ ہے. وہ کس طرح؟ وہ کہتے تھے کہ جی کہ ہم تجارت میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے نا، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح اسی پیسے کو ہم اپنی تجارت میں نہیں لگاتے، اپنے کاروبار میں، بلکہ ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں بطور قرض. تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہی ہے، چاہے وہ پیسہ ہم کاروبار میں لگائیں، چاہے کسی کو بطور قرض دے دیں، تو دونوں ایک ہی چیز ہے. تو جب کاروبار میں لگاتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، تو جب ہم کسی کو قرض دیں تو کیوں ہمیں فائدہ نہ ہو، ہم تو فائدہ اس سے لیں گے. اب انہوں نے اس کو تجارت کا نام دے دیا، جبکہ حقیقت میں میرے دوستو ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ تجارتی قرض لیتے ہیں، کاروبار کے لیے قرض لیتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور ہر کوئی جانتا ہے کہ کاروبار میں قرض لینے والا جو قرض دیتا ہے وہ پہلے سے طے کر لیتا ہے نا قرض لینے والے کے ساتھ کہ تم نے 20 سال کے اندر 10 سال کے اندر ہر مہینے اتنی اماؤنٹ مجھے دینی ہے. اس کا فائدہ تو وہاں پر پوری طرح شور ہے کہ جی کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا، ہر صورت میں اس نے دینا ہے وہ جس نے قرض لیا. لیکن جو قرض لیا ہے جس نے اور جو کاروبار کر رہا ہے، تو کیا اس کا فائدہ بھی اتنا ہی یعنی پکا ہے، مضبوط ہے کہ جی کہ اس کو فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جی کہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان ہوتا ہے. کاروبار میں فائدہ بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا. اور اگر یہ کہیں قرض دینے والے کہ جی کہ ہمارے پیسے کی وجہ سے ہم نے اس کو پیسے جو دیے ہیں اس کو جو فائدہ ہو رہا ہے اس میں سے ایک حصہ ہم لے لیتے ہیں، ایک حصہ وہ لے لیتا ہے، بشرطے کہ اس کو فائدہ بھی ہو. کئی ایک کاروبار ایسے ہوتے ہیں میرے دوستو کہ وہ نقصان ہوتا ہے اس میں، اور کافی نقصان ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہو جاتا ہے، جیسے ہم یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ جب کاروبار کے طور پر اگر قرض لیا جائے، اب اس کے بعد اگر وہ کاروبار پوری طرح ٹھپ ہو جائے تو اس کا کاروبار بھی جائے گا بینک میں، اس کا مکان بھی جائے گا، اس کی زمین بھی جائے گی، اس کا سب کچھ چلا جائے گا. تو یہاں پر یہ ہے کہ جی کہ جو بیچارہ قرض لینے والا ہے اس کے پاس یہ شیورٹی نہیں ہے کہ جی کہ اس کو فائدہ ہی ہوگا. اس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو جو قرض دینے والے ہیں سود پر، وہ اس کے نقصان میں شریک نہیں ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے فائدہ لینا ہے، چاہے تمہیں نقصان ہو چاہے فائدہ، اور اسی کو سود کہتے ہیں. سود یہی ہوتا ہے. اور اگر کوئی شراکت میں یہ کر رہا ہے کہ میں فائدے میں بھی شامل ہوں اور نقصان میں بھی شامل ہوں، تو پھر وہ مضاربہ ہو جائے گا. مضاربے کی ایک شکل ہو جائے گی جو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کا جو تعلق تھا، ان کا جو طریقہ کار تھا، وہ اسی قسم کا تھا جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ سود اور تجارت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کے پاس اللہ کی یہ نصیحت آ گئی کہ سود حرام ہے اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا، تو جو کچھ گزر گیا سو گزر گیا. پیچھے جو اس نے سود لیا ہے وہ لیا ہے. فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب یہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی اس میں یہ واضح نہیں فرمایا کہ جی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور جو جانتے ہوئے بھی کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود وہ سود کھا رہا ہے، سود کا معاملہ کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ جہنمی ہیں. اصحاب النار، جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ربا کو ختم کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے. ویربی الصدقات، اور جو صدقات ہوتے ہیں ان کی پرورش کرتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ کاروباری کرتے ہیں نا، یہ تجارت، یہ سود کا کاروبار، ان کی زندگیوں میں کوئی برکت نہیں رہتی میرے دوست. یعنی
کوئی سود کاروبار، سود پر اس نے قرضہ لیا بینک سے اور کاروبار شروع کیا، یہ آپ دیکھ لیجئے، ہمیں بھی اچھا خاصا اس کا یعنی ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے، جو لوگ سود کے کاروبار میں ملوث ہو کر تجارت کرتے ہیں اور سود کے اوپر قرض لے کر، ان کی زندگیوں میں کبھی سکون میسر نہیں ہوتا، نہ کبھی برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ خالص صدقات کی بنیاد پر، نیکی کے بنیاد پر اپنے آپ کو سود سے علیحدہ کر کے وہ کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت عطا فرماتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں مختصر بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آج کی جو آیات ہیں نا وہ 275 سے لے کر 282 تک ہیں، اور یہ بڑی بڑی آیات ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ وقت ہو، تو میں اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اب جو کچھ تم سود لیتے رہے ہو، جتنا لے لیا ہے اب چھوڑ دو اس کو، وذروا ما بقی من الربا، یعنی مثال کے طور پر تم نے کسی کو 1000 پاؤنڈ دیے ہیں اور تم نے اس سے طے کیا ہے کہ 1500 پاؤنڈ لیں گے، اب تک تم اس سے 1200 پاؤنڈ لے چکے ہیں، 300 پاؤنڈ ابھی باقی ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اس میں ایمان کا معاملہ، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مؤمن ہو، تم دوبارہ ربا کے معاملے میں داخل نہیں ہوں گے، ملوث نہیں ہوں گے۔ سود کے کاروبار میں ملوث ہونا ایمان کے مغائر ہے، ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم اپنے آپ کو نہ روکو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم کیا کر رہے ہو پتہ ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ شخص جو اللہ کے خلاف جنگ کرے گا کبھی وہ جیتے گا؟ کبھی اس کو کامیابی نصیب ہوگی دنیا آخرت؟ رسول کے ساتھ جو جنگ کرے گا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، یعنی یہ جو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کسی بھی حکم کے حوالے سے نہیں آیا، جو ممنوع چیزیں ہیں ان میں سے صرف سود کے بارے میں آتا ہے کہ سود کے کاروبار میں ملوث لوگ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں بزی ہیں۔ جب اللہ کے ساتھ جنگ میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہاں برکتیں عطا فرمائے گا، کہاں سکون، کہاں اطمینان عطا فرمائے گا۔ بِحَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو تو تم نے جو کچھ لوگوں کو قرض دیے ہیں تو جو اصل مال ہے تم کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم پر ظلم، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ جن کو تم نے قرض دیا ہے ان سے زیادہ مت لو، اور تم نے جو قرض دیا ہے ان کو اتنا تم کو دے دیا جائے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہت اہم ترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور سود کے اوپر دیا ہے، اور اب تم اس سے قرض واپس لے رہے ہو اور سود بھی ختم کر رہے ہو، لیکن جس کو تم نے قرض دیا ہے اس کی مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ تم کو وہ واپس کرے۔ اس نے قرض لیا تھا، اس کو امید تھی کہ کاروبار میں برکت ہوگی، لیکن کاروبار میں خسارہ ہو گیا، اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تم نے جتنی مدت کے لیے اس کو قرض دیا تھا، عام طور پر جو قرض دیا تھا بغیر سود ہی کے کیوں نہ ہو، سود کے بغیر بھی ہم جو آپس میں قرض دیتے ہیں، قرض دیا تھا اور جو مدت طے کی تھی، مدت گزر گئی لیکن پھر بھی وہ قرض واپس نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر وہ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ،
اگر وہ مشکلات کا شکار، اس کے حالات ٹھیک نہیں، بڑی ہارڈ شپ چل رہی ہے اس کے ساتھ، فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو اس وقت تک مہلت دو جب تک کہ اس کے لیے آسانی آ جائے، جب تک کہ اس کے پاس کچھ پیسہ آ جائے اس وقت تک اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور بہتر ہے تمہارے لیے کہ اس کا قرضہ ہی معاف کر دو، اس کا قرضہ ہی معاف کر۔ دیکھیے میرے دوستو، دیکھیے نا، ایک سودی نظام اور ایک غیر سودی نظام کتنا فرق ہے۔ سود دینے والا، سود لینے والا، قرض پر سود لینے والا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو قرض دار ہے اس کی مالی حالت کیسی ہے، بلکہ پہلے سے وہ بیچارہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اب اس کا مکان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کا کھیت بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کی ساری ملکیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ان کو کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی کہ اس کی کیا صورتحال ہے، کیا شکل ہے اس کی، ان کو لینا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے موقع پر ایک مسلمان کا یہ کام ہونا چاہیے، اگر تم کسی کو قرض دو اور تم جانتے ہو کہ وہ جو اس نے قرض لیا تھا اس کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ مجھے واپس کر سکے، تو بہتر ہے کہ جی کہ تم اس کو تھوڑا سا مہلت دو، تھوڑا سا مہلت دو۔ اور پھر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جی کہ وہ دے ہی نہیں سکتا، تو یہ بہتر ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ اس حوالے سے قرآن مجید کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں میرے دوستو بہت اہم ترین فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے، دیکھیے، کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ مخصوص لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا نا۔ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، مخصوص لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، تو ان میں سے ایک وہ خوش قسمت ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من انظر معسرا او وضع عنہ اضلہ اللہ فی ظلہ، کہ جو شخص جس کو اس نے قرض دیا ہے اور وہ تنگی کا شکار ہے، تو اس شخص کو جو مہلت دینے والا ہے، جو یہ مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ کے پاس رقم آ جائے آپ مجھے دے دیں، یا اس کو معاف کر دیتا ہے، اضلہ اللہ فی ظلہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا اس سے خوش ہوگا کہ اس کے ساتھ VIP کا ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث کے مطابق اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، اور ایک روایت کے مطابق اپنے سائے میں پناہ دے گا، اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے سائے کے حوالے سے اس پر ہمیں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آتی ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے ایک شخص کی جان نکالی، اس کی روح نکالی، جو اس سے پہلی قوموں میں سے وہ تھا، تو فرشتوں نے اس سے پوچھا اعملت من الخیر شیئا، کہ کیا کبھی تم نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے ایک نیکی یاد ہے، وہ یہ کہ کنت آمر فتیاتی ان ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، میرا یہ معمول تھا، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، میں لوگوں کو، میرے پاس پیسہ تھا، قرض دیتا تھا، اور پھر ہر مہینے جا کے میرے جو عمال تھے ان کا یہ کام تھا کہ جن کو میں نے قرض دیا ہے ان سے واپس لیتے جائیں، ایک اماؤنٹ ہوتا تھا، وہ ان سے واپس لیتے جائیں، لیکن ان لوگوں کو جو قرض واپس لینے کے لیے میں نے رکھے تھے ان کو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ دیکھو جس کو ہم نے قرض دیا ہے اگر اس کی مالی حالت خراب ہے تو اس سے درگزر کرو، اس سے درگزر کرو، یعنی وہ خاص طور پہ کہتا تھا کہ تم نے ہر ایک سے نہیں لینا ہے، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی بہت ہی مشکل حالات میں ہے تو اسے صرف نظر کرو، اس سے اعراض کرو، اس سے اوور لک کرو، یعنی اس کو مہلت دے دو۔ تو فرشتوں کو جب اس نے جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتجاوزوا عنہ، یہ ہمارے مصیبت میں پھنسے ہوئے بندوں کے ساتھ درگزر کرتا تھا، ہم بھی اس کے ساتھ درگزر کرتے، یعنی اس کی جو غلطیاں ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی نیکی ہے جو ہمارے لیے ایک اچھا موقع فراہم کرتی ہے، اور اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے نا کہ جی کہ سودی معاشرہ اور غیر سودی معاشرے میں کتنا فرق۔ اور اس کے بعد آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جہاں لوٹ کے جانا ہے اور جس دن کو تم نے فیس کرنا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ہر کسی کو لوٹ کے جانا ہے میرے دوستو، آخرت میں لوٹ کر جانا ہے، میدان حشر میں جانا ہے۔ حشر کے میدان میں وہ آخرت کا وہ جو دن ہوگا اس میں ہم نے رہنا ہے، جہاں پر ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر کسی کو اس کا بھرپور اجر ملے گا، وہیں پر اجر ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سود کے معاملے میں ملوث ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے آپ کو ہم نے یہ محسوس کروانا ہے کہ میں نے آخرت میں جا کے جواب دہی کرنی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آخری آیت ہے جو قرآن مجید میں نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس کے تقریباً 21 دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ آخری آیت ہمیشہ ذہن میں رکھی۔ پہلی آیت اتری تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ دین کو سیکھو، دین کو پڑھو۔ دین سنی سنائی بات نہیں ہے، آباء و اجداد سے لیا ہوا کی بات نہیں ہے، بلکہ خود پڑھو، خود اس کو سیکھو، اس لیے کہ دین علم کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی جو دین ہمارا علم کی بنیاد پر نہ ہو بیکار ہے، اور جو علم عمل کے بغیر ہو وہ بیکار ہے۔ اور آخری آیت یہ ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ہمیشہ اس دن کو یاد رکھو جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، جہاں ہم نے حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمیشہ آخرت کی فکر کرو، یقیناً تم اپنے آپ کو سنبھال رکھو گے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت پورے ایک صفحے پر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ کی آیات میں سے، آخری آیات میں سے اس کو کہتے ہیں آیت الدین، یعنی قرض والی آیت۔ یہ چونکہ یہ بہت بڑی آیت ہے تو میں اس پوری آیت کو تو میں پڑھ نہیں رہا ہوں، بلکہ صرف یہ 282 آیت نمبر ہے یہ، اور یہ پورے صفحے پر موجود ہے۔ میں اس میں سے جو اہم پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتا دوں گا۔ آیت کا جو آغاز ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو نا، یعنی کسی کو قرض دو، کوئی کسی سے قرض لے، فاکتبوہ، تم اس کو لکھ لیا کرو۔ اب اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں، اس حوالے سے، قرض کے حوالے سے 3 باتیں ذہن میں رکھیے۔ وہ یہ کہ مدت کا تعین کر لو کہ تم نے قرض کب واپس کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو لکھ لو، ان رائٹنگ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس پر گواہ بھی مقرر کرو۔ یہ 3 چیزیں، مدت کا تعین کر لو، اور اس کو ان رائٹنگ لکھ لو، اور اس پر گواہ بھی ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم میں سے 2 مرد اس پر گواہ رہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور اگر 2 مرد نہ ملیں، 1 مرد ملتا ہے، تو تم دوسرے مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو گواہ رکھ سکتے ہو۔ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو گواہ رکھو، لیکن بہرحال ہر صورت میں تم نے وہاں پر گواہ رکھنا ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے جو بات جو بنیادی ہے وہ یہی ہے کہ قرض کے معاملے میں ہم نے پوری احتیاط برتنی ہے۔ میرے دوستو، جہاں تک تعلق ہے کہ قرض کا لینا، قرض کا دینا، اس میں دیکھیے نا، جہاں پر سودی نظام نہ ہونا، وہاں پر خود بخود انسان اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتا ہے، اس لیے کہ ہر کسی کے پاس اتنا آمدنی ہوتی نہیں ہے، اور قرض ایک جائز ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے۔ آپ نے کئی احادیث میں فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرو،
اپنے بھائی کے ساتھ مالی تعاون کرو، اگر وہ کچھ مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو آسان کرو۔ قرض جہاں تک ایک جائز ہے، لیکن وہیں پر یہ بہت حساس معاملہ، بہت حساس معاملہ، وہ اس اعتبار سے حساس معاملہ ہے کہ جب ایک بندہ قرض لے لیتا ہے تو جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قرض کا قیدی بن جاتا ہے، اس قرض کا قیدی بن جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس قرض کو واپس کرے، جب تک کہ وہ قید میں رہتا ہے۔ میں چند حدیثیں میں بیان کروں گا اس حوالے سے تاکہ ہم محتاط رہیں اس معاملے میں۔ ہر کسی کو پیسے کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن قرض لینے کے معاملے میں ہمیں کیا ادب و آداب رکھنے چاہیے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دیکھیے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اپنی نماز میں جو دعا کرنا ہوتا ہے نا، جب یہ حدیث کے الفاظ آئے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے آخری تشہد میں اتحیات کے بعد، درود شریف کے بعد، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جو چاہے مانگیں، تو آخری تشہد کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ مجھے ان کاموں سے بچائے رکھ جو مجھے گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کاموں سے بچائے رکھ۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی گناہوں کے کاموں سے۔ ہم تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ بے نیاز ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کاموں سے، ہر نماز کے بعد آپ دعا مانگتے تھے، ان کاموں سے بچائے رکھ جو مجھے گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں، والمغرمی، اور قرض کے بوجھ سے بچائے رکھ، قرض کے بوجھ سے بچائے رکھ۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتیاط کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا آپ سے کہ آپ اس قدر قرض کے حوالے سے کیوں دعا کرتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک بندہ قرض لیتا ہے تو اذا حدث فکذب، تو قرض لینے کے بعد جب بھی وہ گفتگو کرے گا، قرض جو قرض جس نے اس کو دیا ہے وہ جھوٹ شامل کرے گا، اس میں جھوٹ شامل کرے گا، وہ وعدہ فاخلف، اور جو وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا، تو قرض لینے والا کئی ایک گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی ہیں محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ہتھیلی اپنے پیشانی پہ رکھ لی، اپنی ہتھیلی ایسے جیسے کوئی فکر مند ہو جاتا ہے، پیشانی پر رکھ لی، پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، اللہ کی پناہ، اللہ سبحان اللہ، یہ کس قدر سخت وعید نازل ہوئی ہے، کس قدر سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو گھبرا گئے، اور اس گھبراہٹ میں ہم نے پوچھا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا وعید ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ ما ھذا التشدید الذی نزل، یہ کون سی سخت وعید نازل ہوئی ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر ایک شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، ثم احیی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دیتا ہے، ثم قتل، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، ثم احیی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دیتا ہے، ثم قتل، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، وعلیہ دین ما دخل الجنہ، مگر اس کے اوپر قرض ہے تو اس لیے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے اوپر قرض ہے۔ 3 دفعہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور شہادت کی موت مرا، لیکن پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ اس پر قرض ہے۔ ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا جو قرض ہے وہ ادا نہ کر دیا جائے، ادا نہ کر دیا جائے۔ اسی لیے جو وراثت کے حوالے سے جو مسائل آتے ہیں وراثت کے حوالے سے، اس میں
یہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے جب سوال آتا ہے ہمارے پاس، اس میں یہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اوپر جو قرض ہے وہ اتارا جائے. اس کے اوپر جو قرض ہے، کسی بھی کا بھی انتقال ہو جائے اور جو بچے اولاد اپنے بزرگوں کی وراثت کے حقدار بنتے ہیں، ان کے اخلاص کا تقاضا ہے کہ جس کی وراثت کے وہ مالک بن رہے ہیں سب سے پہلے معلوم کریں، دیکھ لیں کہ کسی کا کوئی قرض ان کے اوپر تو نہیں ہے. ان کے اوپر اگر قرض ہے تو پہلے اس کو ادا کریں، پھر اس کے بعد تجہیز و تکوین، پھر اس کے بعد وصیت، پھر اس کے بعد جو ہے نا وراثت کے حصے کیے جائیں گے. بہرحال اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی آتی ہے، یعنی قرض تھوڑا بہت بھی ہو. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مستد احمد کی حدیث ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ آیا، ایک کے انتقال کی خبر ملی، ہم نے اس کو کفن کی دیا، غسل دیا اور پھر لے آ گئے، مگر معنی یہ پتہ چلا کہ اس کے اوپر 2 دینار کا قرض ہے. 2 دینار کا قرض ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا، وہ جنازہ ویسے ہی رہ گیا. ابو قتادہ کو معلوم ہوا، انہوں نے اس قرض کو اپنے ذمے لیا، وہ ادا کر دیا. دوسرے دن رسول اکرم جب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم میں نے وہ قرض ادا کر دیا ہے، جنازہ پڑھا دیجیے. تو قال صلی اللہ علیہ وسلم الآن بردت علیہ جلدہ، اب اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے، اب اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے کیونکہ اس کے قرض کو ادا کر دیا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے ترمذی کی کہ نفس المؤمن معلقہ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی جو روح ہے وہ معلق، ہینگنگ، بیچ میں درمیان میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. اس کا قرض جو اس نے رکھا تھا، اس کا قرض ادا کرے اس کے وارثین، تب جا کے اس کی روح جنت میں جائے گی یا کہیں جہاں بھی جائے گی. اب اس میں جو مفسرین بیان کرتے ہیں میرے دوستو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جنت میں اس روح کو جانے سے روک دیا جائے گا جس نے قرض لیا ہے اور قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے اور قرض واپس نہ کرے. قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے، قرض واپس نہ کرے تو اس کی روح کو روک دیا جائے گا. لیکن ایک شخص جس نے قرض لیا ہے لیکن تنگی کی وجہ سے وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، یعنی بہت ہی فاقہ ہو رہا ہے، اس پر حالات خراب ہے، قرض واپس نہیں کر رہا ہے، تو اس کی روح کو روکا نہیں جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر کہ وہ قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے. اس لیے علماء نے 3 شرطیں رکھی ہے قرض لینے کے لیے. اگر کسی کو قرض